کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے لیے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے مبلغین بھی ہوں گے، نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہوں گے، انشاءاللہ آپ کو تلاوت قرآن بھی سنائیں گے، اور بھی بہت ساری معلومات انشاءاللہ ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے پریشانیاں اور اس کا علاج۔ یقیناً انسان پریشان ہوتا ہے، اور کبھی خوشحال ہوتا ہے، کبھی پریشان ہوتا ہے، مگر انسان کو دونوں حالتوں کے اندر اعتدال میں رہنا چاہیے۔ جب مشکل آئے تو ذہن میں یہ بات رکھے کہ یہ مشکل ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری مشکلیں مجھ پر آ چکی ہیں اور وہ ٹل گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، اور اگر خوشی ملے تو اس میں پھول نہ جائے کہ اب خوشی آ گئی ہے تو اب میں ہمیشہ خوشی رہوں گا، تو خوشی بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشی نصیب کرتا ہے تو اس پر خوش رہیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور مصیبت آ جائے تو مصیبت پر اپنے آپ کو حواس باختہ نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہم پر نعمتیں ہیں ان کو یاد کریں، تو انشاءاللہ یہ مشکل بھی ہمارے لیے آسان ہو سکتی ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں مشکلات دیتا ہے وہاں آسانیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے لکھی ہیں۔ تو بندہ اپنی مشکلات خود بڑھا سکتا ہے، اپنی مشکلات جو ہے وہ کم کو زیادہ بھی کر سکتا ہے، اگر انہی کے معاملے میں انہی مشکلات کے بارے میں سوچ و بچار کرتا رہے گا، اور اگر ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے، ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے ذرائع اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات فرمائے ہیں ان انعامات پر غور کرے گا، تو امید ہے یہ مشکلات کم ہو سکتی ہیں اور آسانی بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک جملہ مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن نشین رکھیے کہ یہ وقت گزر جانا ہے، خوشی ہے تو بھی ایک دن ختم ہو جانی ہے، اور غم ہے تو وہ بھی ایک دن ٹل جائے گا۔ جو مصیبت دینے والا ہے وہ مصیبت دور کرنے والا بھی ہے۔ یہ مشکلات ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کا بھی معاذ اللہ یہ ذریعہ بن سکتی ہیں، مگر بندے کو خود ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کرے۔ انشاءاللہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے مبلغین بھی ہیں، آئیے مبلغین کو بلاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا عدنان چشتی صاحب ماشاءاللہ آج موجود ہوں گے، مرحبا کہیں گے ان کو۔ مولانا شاہد مدنی صاحب بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور نعت خواں ہمارے فیض یاب اتاری بھائی یہ بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے شاہد بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے مبلغین ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، تو بڑھتے ہیں اب تلاوت قرآن پاک کی طرف، اور کلام پاک سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے رب ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے
سوا اس کے جو دل کا احمق ہے، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہے۔ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ۔ عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا، اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا تو نہ مرنا مگر مسلمان۔ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ بلکہ تم میں کے خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے والدوں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا، ایک خدا، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ راہ پاؤ گے۔ تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ و عیسیٰ اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے، ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ نری ضد میں ہیں، تو اے محبوب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اور وہی ہے سنتا جانتا۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔
ہم نے اللہ کی رینی یعنی رنگائی لی، اور اللہ سے بہتر کس کی رینی یعنی رنگائی، اور ہم اسی کو پوچھتے ہیں۔ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک اور تمہارا بھی، اور ہماری کرنی ہمارے ساتھ اور تمہاری کرنی تمہارے ساتھ، اور ہم نرے اسی کے ہیں۔ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے۔ تم فرماؤ کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور خدا تمہارے کوتکوں یعنی برے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ چلے مدی چینل کے ناظرین، پیغام قرآن جو ہمارا سیگمنٹ تھا یہ کمپلیٹ ہوا، اور اب بڑھتے ہیں ہمارے فیضیاب بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں آج ہمیں کیا کلام سنا رہے ہیں۔ جی فیضیاب بھائی۔ جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھے نا، جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھے نا، جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھے نا، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھے نا، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھے نا، ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھے نا، اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھے
دل ہنسی کا فقط آپ کے سوا میرا دل ہنسی کا فقط آپ کے سوا میرا کوئی علاج نہیں ہے حضور دیکھنا کوئی علاج نہیں ہے حضور دیکھنا کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا حضور کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا حضور کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یقیناً مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، جو کہ ہمارا آج کا عنوان بھی ہے، ٹاپک بھی ہے کہ پریشانیاں اور ان کا علاج۔ تو پریشانی ہو، مشکل ہو، آزمائش ہو تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیجئے۔ وہ تو ایسے کریم آقا ہیں کہ دکھی دلوں کے سہارا ہیں، درد کا درما فرمانے والے ہیں، مشکلات کو دور کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے کتنی دعائیں مانگنے والے ہیں، شب بیداری کرنے والے ہیں، اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساری رات دعائیں فرمانے والے، لمبے لمبے سجدے کرنے والے آقا ہیں۔ مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، تنہائی میں بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیجئے۔ یہ وہ کریم ہیں کہ جہاں کوئی التجا کرنے والا، فریاد کرنے والا، مشکل اپنی بیان کرنے والا خالی نہیں جاتا، مشکلیں حل ہوتی ہیں، آزمائشیں دور ہوتی ہیں۔ کوئی سچے دل سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے دیکھے۔ یہ تو وہ ہیں کہ ایک بار صدا دیں، ایک بار پکاریں تو وہ نہ جانے کتنی بار اپنی امت کو یاد کرتے ہیں۔ تو امت اور امتی کا حق بھی بنتا ہے کہ اپنے آقا کو یاد کرے اور اپنی مصیبتوں میں، آزمائشوں میں اپنے مولا کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یاد رکھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیجیے، اللہ نے چاہا تو جو مشکلیں ہیں، جو آزمائشیں ہیں، وہ ضرور دور ہوں گی۔ بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب، جو ہے پریشانیاں اور ان کا علاج۔ یقیناً پریشانیاں انسان کو آتی ہیں، مگر انسان پر خود ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کو کیسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا ان کو ٹیکل کیسے کرتا ہے، ہینڈل کیسے کرتا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر بات آگے بڑھاتا ہوں کہ پھر مولین کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے۔ کہ دو دوست تھے، سفر پر جا رہے تھے، اور 40 منٹ کا غالباً ان کا دورانیہ ہوگا، ہوائی جہاز میں سفر تھا۔ اب وہ ہوائی جہاز ایسا تھا کہ اس میں 3 افراد ایک طرف بیٹھتے تھے، یعنی 3 سیٹس تھیں، اور وہ دونوں جو تھے ان کی سیٹ دونوں طرف تھی، اور بیچ میں کسی تیسرے شخص کی تھی، اور تیسرا شخص جو ہے وہ تھوڑا بھاری بھرکم بھی تھا، جسم کے اعتبار سے تھوڑا اس کا وزن بھی زیادہ تھا، یعنی تھوڑا مطلب ہیلدی تھا۔ اور اب وہ ہیلدی ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا جسمانی اعتبار سے ہوتا ہے، بعض اوقات انسان صحیح سے اپنی صفائی نہیں کرتا، دیکھ بھال نہیں کرتا، تو وہ عجیب سی حالت ہو جاتی ہے، منہ سے بدبو بھی آ رہی ہے، بدن سے کپڑوں سے بھی اسمیل آ رہی ہے۔ تو اب ایک دوست جو تھا وہ کھڑکی طرف جو بیٹھا ہوا تھا، وہ تھوڑا سرکا یعنی سمٹا اور کھڑکی کی طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ اب وہ کھڑکی کی طرف ہی دیکھتا رہا، اور بڑی کوفت کے ساتھ، بڑی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ اس نے اپنا پورا سفر گزارا۔ اور جو دوسرا دوست تھا جو دوسری طرف بیٹھا تھا، اس نے تھوڑی دیر دیکھا اور پھر اپنے بیگ سے کتاب نکالی اور پڑھنا شروع کر دی۔ پڑھتے پڑھتے 40 منٹ گزر گئے، سفر ختم ہوا۔ جب دونوں جہاز سے اترے تو وہ جو کھڑکی کی طرف دوست بیٹھا تھا نا، اس نے اپنے دوسرے دوست سے کہا کہ یار عجیب آدمی ہو تم۔ وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا، اتنی اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی، کپڑوں سے اسمیل آ رہی تھی، بڑی کوفت اور بے چینی تھی، تم بڑے آرام سے کتاب پڑھ رہے تھے، میرے سے تو بیٹھا نہیں جا رہا تھا، کیا تمہیں وہ تکلیف نظر نہیں آ رہی تھی، تمہیں اس کی بدبو نہیں آ رہی تھی؟ تو تم اتنے بڑے سکون سے اور بڑے بے چین جڑا وہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے چین کے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ معاملہ یہ نہیں ہے، تکلیف مجھے بھی ہو رہی تھی، وہ اس کے بیٹھنے کی وجہ سے، اس کی باتوں سے، اس کے منہ سے جو اسمیل آ رہی تھی یا کپڑوں سے جو بدبو آ رہی تھی، اسے تکلیف مجھے بھی ہو رہی تھی، مگر میں نے اس تکلیف کو ٹیکل کر لیا دوسرے طریقے سے، اس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ میں کہا کیسے؟ کہا میرا ایک انداز اور طریقہ ہے کہ جب بھی میں کوئی مشکل دیکھتا ہوں، پریشانی دیکھتا ہوں، تو سب سے پہلے میں غور یہ کرتا ہوں کہ یہ جو مشکل ہے یہ کتنی دیر رہے گی، اس کا دورانیہ کتنا ہے، یہ کتنی دیر میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو میں نے سوچا، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا 40 منٹ تو ہیں، اور ان 40 منٹ کے بعد یہ والی تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو اب وہ 40 منٹ پورے میں اسی تکلیف میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مبتلا ہوں، یہ سوچ کر اپنے آپ کو اور تکلیف دیتا رہوں اور بے چین رہوں۔ تو میں نے کہا 40 منٹ تو گزر ہی جانے ہیں، میں نے کتاب نکالی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ تو وہ تکلیف تو تھی، مگر میں نے اپنے آپ کو ایک کام میں مشغول کر لیا، وہ کیا تھا؟ کتاب پڑھنا۔ تو کتاب پڑھنے میں مشغول ہوا تو وہ کتاب پڑھنے میں میرا وقت بھی گزر گیا، وہ مشکل جو میرے ساتھ تھی وہ اپنی جگہ پر تھی، لیکن وہ مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے آپ کو دوسری طرف جو ہے وہ کسی اور کام میں مشغول کر لیا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا بھی یوں سمجھیے کہ حال اس کے شاید برعکس ہے۔ ہم جب خوشی ہوتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو پھر اپنے آپ کو اس مشکل میں ہی سمجھتے ہیں اور اسی کا رونا روتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھئی میرے پر آزمائش آ گئی ہے، مشکل آ گئی ہے، اب میرے سے کوئی بات نہ کرے، مجھے کوئی کام نہ کہے، مجھے کوئی بلائے نہ، اب مجھے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے، میں ذہنی طور پر بڑا ڈپریشن کا شکار ہوں، میرا دل بے چین ہے۔ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اسی مشکل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اسی پریشانی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور اسی کو سوچ سوچ کر اپنے آپ کو اور تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی مشکل آئے تو اس حکایت میں جو ہمیں پیغام ملا ہے وہ یہ ہے کہ مشکل ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ غور کریں کہ یہ کتنی دیر رہنی ہے، اور اتنی دیر اپنے آپ کو کسی اور کام میں مشغول کرنے کی کوشش کریں، اس کو دور کرنے کے جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ نے چاہا ضرور آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے، پریشانیاں اور اس کا علاج۔ بڑھتے ہیں اپنے مبلغین کی طرف، اور عدنان چشتی بھائی ان کی طرف بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے اب بتائیے کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ انسان کی پریشانیاں بڑھنے کی جو بنیادی وجہ ہے، پہلے اس کو ہم ڈیفائن کر لیں کہ انسان کی جو پریشانیاں ہیں، ایک آئی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک سے آگے بڑھتا جاتا ہے، وہ کم نہیں ہوتی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاطف بھائی، ایک چیز کو ہمیں اپنے آپ کو تسلیم کر لینا چاہیے، منوا لینا چاہیے ایک بات کو، کہ ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، اور زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آنا یہ فطرت کا حصہ ہے۔ بالکل بالکل۔ کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں سدا چین، سکون، اطمینان کی زندگی گزاروں، نہ کبھی سر درد ہو، نہ کبھی چھینک آئے، نہ کبھی اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جنت میں تو ہوگا کہ انسان جیسی زندگی چاہے گا ویسی وہ بسر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس قدر نعمتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن دنیا دارالامتحان ہے، یہاں جو بندہ آیا ہے اس کو دکھ کے ساتھ سکھ بھی ہے، آرام کے ساتھ، آسائش کے ساتھ، کبھی تنگی بھی ہے، پریشانی بھی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے۔ سدا جو ہے وہ صحت مند رہے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو جب ہم اپنا ذہن بنا لیں گے کہ تنگی، آزمائش اور پریشانیاں یہ میری زندگی کا حصہ ہیں، یہ آ کر رہیں گی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جب آ جائیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ آتی کیوں ہے، صحیح، اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آ جائے تو پھر مجھے کیا کرنا ہے۔ صحیح، اگر تو شور شرابہ کرنے سے پریشانی نے رخصت ہو جانا ہے تو پھر شور شرابہ کر کے دیکھ لیں۔ ٹھیک، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے، شور شرابہ کر کے نہیں بلکہ بعض پریشانیوں کا جو علاج ہوتا ہے وہ صرف صبر سے کرنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے واقعہ بیان کیا، آپ کو پتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ میرا یہ جو تکلیف ہے، اس کا دورانیہ جو ہے نا، فلائٹ میں جو آدمی بیٹھا ہے، سیٹ پر جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ اتنی دیر تک ہے جب تک آپ گاڑی میں سوار ہیں، اس کے بعد آپ کی جان چھوٹ جانی ہے۔ تو جب آپ اپنا ذہن بنا لیں گے کہ مجھے 10 منٹ تک اس کے ساتھ رہنا ہے، یا 1 گھنٹے تک رہنا ہے، یا 1 دن تک رہنا ہے، تو آپ کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا اور اس مشکل پر آپ کو صبر آ جائے گا۔ تو یوں بندہ مومن کو چاہیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا ذہن بنا لے، پریشانیوں کے لیے، آزمائشوں کے لیے ذہنی طور پر تیار رہے۔ یہ نہیں ہے کہ آ بیل مجھے مار، کوئی نہ کوئی مطلب مسئلہ جو ہے نا وہ کھڑا کرتا رہے اور کہتا ہے پریشانی تو آنی تھی لہذا میں نے اپنا ذہن بنا لیا۔ یہ نہیں، اچانک سے کسی چیز کا نمودار ہونا، اچانک سے کسی چیز کا آ جانا، وہ بعض اوقات انسان کے اوسان خطا کر دیتا ہے اور آدمی درست فیصلہ نہیں کر پاتا۔ لیکن جب ذہن یہ ہو کہ یہ چیز زندگی کا حصہ ہے، نارمل روٹین ہے، کبھی آپ جو ہے وہ آفس وقت پر پہنچ جاتے ہیں، کبھی وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، کبھی لیٹ پہنچ جاتے ہیں، تو یہ روٹین لائف ہے انسان کی۔ اگر اس کو اس انداز میں لیں گے تو آپ کو صبر کرنا، حوصلہ کرنا، اور اس پر جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اس کے لیے جو اپنے آپ کو تیار کرنا، اور پھر اس مصیبت، اس پریشانی، اس بیماری میں نے کیسے اس سے باہر آنا ہے، نکلنا ہے، یہ سارے کا سارا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے نمبر پر تو اپنا ذہن بنا لیں کہ یہ معاملہ ہو کے رہے گا۔ جب یہ ذہن بن جائے گا تو پھر جو بقیہ چیزیں ہیں اس کی طرف بھی بندہ توجہ۔ چلے جی، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی ہے جنان بھائی آپ نے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ روتے رہتے ہیں، مطلب مشہور ہو جاتے ہیں لوگوں کے اندر کہ بھائی یہ اپنی مصیبتوں کا روتا رہتا ہے، مشکلات کا روتا رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کسی کو بتانے سے، کسی کے سامنے بیان کرنے سے آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہاں بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی بڑے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، بڑے فراخ دل ہوتے ہیں، اور بڑے وہ سمجھیے کہ خیر خواہی کرنے والے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے آپ اپنی مشکل بیان کریں، پریشانی بیان کریں تو وہ حل ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکل آتا ہے۔ مگر ہمیشہ اپنی مصیبتوں کو، اپنی آزمائشوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ اس میں بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے سامنے اپنی مشکلیں بیان کریں، آزمائشیں بیان کریں، تو وہ آپ کے لیے نیگیٹو پوائنٹ بن جائے گا، اور پھر جب آپ کی شہرت یہ بن گئی ہے کہ بھائی یہ مصیبتوں کو رونا رہتا ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے اور آزمائشیں ہی بتاتے رہتے ہیں اپنی، تو پھر آپ کے لیے بھی جو ہے وہ سروائیو کرنا جو ہے وہ زمانے کے اندر مشکل ہو جائے گا۔ کسی کے پاس جا کر بیٹھیں گے، بات بھی شروع کریں گے نا، تو وہ بولے گا یار یہ ابھی شروع ہو گیا۔ بعض لوگوں کی یہ پہچان بن جاتی ہے، اور لوگ ایسے افراد سے کتراتے ہیں کہ اس کے پاس سنانے کے لیے ایک ہی بات ہے جو یہ 8-10 سالوں سے ہمیں سناتا چلا آ رہا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے رشتہ داروں نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، مجھے فلاں نے تنگ کیا، فلاں نے تنگ کیا۔ لوگ کہتے ہیں سن کر اس کی کہانی ہمارے کان پک چکے ہیں۔ تو کس بندے کے سامنے کیا بات کرنی ہے، اس کا بھی انسان کو شعور ہونا چاہیے۔ مصائب و آلام، کسی بندے کی کوئی شکایت ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ کہاں دور ہوگی؟
بھائی سیلری مثال کے طور پر آپ کی کم ہے اور آپ محلے میں جو آپ کے افراد سے ساتھ رہنے والوں کو کہہ رہے ہیں یار میرا سیٹ میرا احساس نہیں کرتا، میری سیلری بڑی کم ہے، میری سیلری بڑی کم ہے، بھائی وہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے اس سے، آپ سوائے وقت گزاری کے اور کچھ نہیں کر رہے۔ اگر آپ واقعی کچھ مطلب ایسا چاہتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے جو افراد آپ کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اس کے پاس جائیے آپ، دنیاوی اعتبار سے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے۔ اور پھر سب سے بڑی بات آدمی اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ بیماریوں کا آنا، تنگ دستی کا آنا، پریشانیوں کا آنا، دیگر جو اور اس طرح کی جنہیں ہم آزمائشیں کہہ رہے ہیں، یہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقربین تھے، وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگان دین ہیں، کیا یہ سارے کے سارے معاملات یا اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ نہیں ہوئے ہیں؟ یقیناً جب ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں ان سے کوئی انوکھی مخلوق نہیں ہوں، یا اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام و مرتبہ کہیں ان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ان کی بارگاہ میں جب ان چیزوں نے حاضریاں دی ہیں تو میرے پاس بدرجہ اولا آنی ہے، میں ان کو فالو کروں جو ان کا انداز زندگی تھا مصائب و آلام کو دور کرنے کے لیے۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو پھر ان کو دور بھی وہی کرے گا۔ سب سے بہترین بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے خالق و مالک کو یاد کرے، اس کی بارگاہ میں فریاد کرے، اور بعض اوقات جو کام مخلوق کو کہہ کر بندہ تنگ آ جاتا نہیں بن رہے ہوتے، وہ ایک بار اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں اس انداز سے پیش کر دیتا ہے بندہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک حاضری پر ہی بندے کے کام بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی مشکلات میں، اپنی آزمائشوں میں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یاد رکھیں مشکلات میں بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم خوشی میں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو ہے وہ ہمیں نیا گھر مل جائے تو ہم اس میں قرآن خوانی بھی کراتے ہیں، بعض اوقات محفل نعت بھی کرا دیتے ہیں، لیکن جب اس کے بعد پھر خوشی ہو گئی تو اب ختم، اب پھر وہ کسی اور کام میں لگ جائیں گے۔ مگر جب مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس وقت ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ خوشی میں بھی رب کو یاد کریں، لیکن مشکلات میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، یہ سوال ہم شاہد بھائی سے کریں گے۔ شاہد بھائی کیا فرمائیں گے کہ مشکلات میں، آزمائشوں میں اپنے تعلق کو رب سے کیسے اور مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موضوع ہمارا چل رہا ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ اگر کوئی پریشان حال شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہو تو اس کے ساتھ اگر اس طرح کی آپ گفتگو کرتے ہیں تو گویا اس کے آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کو دلاسا دیتے ہیں، تو وہ آپ کی بات سن کر خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پریشان ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس طریقے سے یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، بہت جلد ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو ہم اپنے آپ کو یہ سمجھائیں اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر یہ گفتگو کریں کہ جس طریقے سے یہ زندگی مختصر ہے، اس طریقے سے یہ آنے والی تکلیف، آنے والی پریشانی، مشکل، مصائب یہ بھی عارضی ہیں، اور ایک دن آئے گا اور بہت جلد آئیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اس پریشانی سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اور اس پریشانی کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ خوشیوں میں ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہمیں گھر ملتا ہے تو قرآن خوانی کرتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، محافل سجاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس نعمت پر ہم شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ شکر ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ربط جوڑنا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں پریشانی کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے کہ جب ہمیں پریشانی آئے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی فریاد رسی کے لیے گزارش کریں کہ مولا مجھ پر آج یہ تکلیف آئی ہے، مجھ پر آج یہ پریشانی آئی ہے، تو ہی قادر مطلق ہے، تو ہی اس پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔ تو اس وقت جب بندہ ایک تکلیف میں ہوتا ہے، ایک اضطراب میں ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقبولیت کے قریب ہوتی ہے، وہ دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے جب بندہ پریشان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز ادا کرے، صلاۃ الحاجات ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ اپنے گناہوں سے بھی توبہ کرے، کیونکہ بعض اوقات یہ پریشانیاں، یہ تکالیف انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، اور جب انسان گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو اجر عطا فرماتا ہے، اور یہ اجر اس کو اس پریشانی سے نجات کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی سے بڑی
اس کو خوشی عطا فرما دیتا ہے کہ جو اس کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اس طریقے سے ذکر و درود پڑھتے رہنا چاہیے۔ جب انسان اس فکر میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ پریشانی ڈالی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ میرے لیے امتحان ہو، تو اس کو یہ امتحان قبول کر کے اگر ایکسیپٹ کر لیتا ہے، امتحان کے طور پر لے لیتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر اس امتحان کی کامیابی کے لیے بھی دعا کرے۔ مولا یہ اگر تم نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے یہ اگر آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تو مولا مجھے اس پر ثابت قدمی عطا فرما، مجھے اس پر صبر عطا فرما، مجھے اس پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یقیناً مجھ پر جو تکلیف ہے میرے گناہوں کا کفارہ ہے، مجھے جو آزمائش میں رکھا گیا ہے یہ میرے لیے انشاءاللہ آخرت کے لیے ذخیرہ بنے گا۔ تو انشاءاللہ جب انسان یہ سوچ بنا لے، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی پریشانیاں زیادہ دیر نہیں ٹکیں گی، انشاءاللہ جلد ختم ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ بہترین، بڑی اچھی بات کی ہے شاہد بھائی نے کہ خوشیوں میں بھی رب کو یاد کریں، مشکلات میں بھی اپنے رب کو یاد کریں، اور یہ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ بعض اوقات ان آزمائشوں کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے اپنے بندے پر رحم فرماتا ہے، اس کے درجات بلند فرماتا ہے، یا چھوٹی مصیبت دے کر کوئی بڑی مصیبت ہم سے دور فرمانا چاہ رہا ہوتا ہے، تو ان آزمائشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض اوقات نعمت کی صورت میں بھی یہ ہمارے لیے ہوتی ہیں، اور کفارہ سیئات بھی بن رہی ہوتی ہیں، ہماری چھوٹی مشکلیں بڑی مشکلات کے حل کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں، اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو اگر سامنے رکھیں گے، پیش نظر رکھیں گے، اور یہ سامنے ہمارے رہیں گی، تو امید ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مزید ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ عدنان بھائی، ایک اور سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ ابھی بات یہ ہوئی ہے کہ آزمائشوں پر، مصیبتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھیں، ہمیں مشکلات پر صبر تو کرنا ہے، اور ہمیں شریعت مطہرہ کا حکم بھی ہے، تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مشکلات پر صبر کرنے کا کیا انعام ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے، اس حوالے سے بھی کچھ اگر ہماری رہنمائی ہو جائے تو۔ بالکل، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے وہ آزمائشوں پر صبر کا ہے۔ اچھا، صبر بھی ایک ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر مانگنا، اس پر بھی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور خوب ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے صبر عطا کر دے، یا اللہ مجھے صبر دے دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو آزمائشوں پر پیش کر رہے ہو۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، تکلیف، دکھ، درد پر صبر کرنا۔ تو جو آدمی یہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے صبر کی توفیق دے دے، اس کا مطلب ہے کہ پہلے اس پر پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، بلائیں آئیں، اور پھر وہ اس پر صبر کرے۔ تو صبر کی یوں دعا مانگنا کہ یا اللہ مجھے صبر عطا کر دے، مصائب، پریشانیوں، مصیبتوں پر جو آ گئی ہیں ان پر صبر مانگنا، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور عام حالات میں صبر کی یا اللہ مجھے صبر دے دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دکھ، درد، پریشانی آئے اور پھر بندہ صبر مانگے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی یہ جو حدیث پاک ہے، مکتبۃ المدینہ کا بہت پیارا رسالہ ہے آداب دعا، تو اس کی ابتدا میں یہ حدیث پاک ہے، اور پھر اس کے متعلق اور بھی کچھ مدنی پھول ہیں، تو وہ اور دعا مانگنے سے متعلق جو فضائل دعا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے والد گرامی کی جو کتاب ہے، اس کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی آ جائے تو اب کیا کرنا ہے؟ اب اس پر صبر کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بندہ اس کو دور کرنے کے لیے دعا بھی کرے، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز یہ تھا کہ اس کے اندر رجوع اللہ پایا جاتا تھا، کہ اگر کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے، تو اس کے اندر کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کریم کی جانب جو ہے وہ رجوع کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر فرمایا کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قم فصلی، ارشاد فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو، فإن فی الصلاۃ شفاء، ارشاد فرمایا نماز میں اللہ کریم نے شفا رکھی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے نماز ادا کی 2 رکعت، تو اللہ کریم نے بھی شفا عطا فرما دی۔ تو پیٹ درد ہو، سر درد ہو، تکلیف ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سے چھوٹی مصیبت، پریشانی اور بڑی سے بڑی تکلیف میں نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے صبر کے ساتھ رجوع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب بندہ جو ہے وہ رجوع کرے، اس کی بارگاہ میں دعا کرے۔ پھر آپ دیکھیں بارش نہیں ہو رہی، ایک تکلیف ہے، لوگ جو ہے وہ مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، جانور جو ہیں وہ ان کی حالت و کیفیت تبدیل ہو رہی ہے، دودھ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس سب کی جو بات چیت تھی وہ ایک صحابی رسول نے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت ہلاک ہو رہی ہے اور قحط پڑ گیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، دعا کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت بارش برسائی. اور ایسی بارش ہوئی پورے ایک ہفتے تک ہوتی رہی. جمعے کی یہ بات تھی اور اگلا جمعہ آ گیا، وہ صحابی رسول یا کوئی اور کھڑے ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش اتنی ہو گئی ہے یا رسول اللہ، نالے بھر گئے ہیں، ندیاں بھر گئی ہیں، اب اگر مزید ہوتی ہے تو لوگ ڈوب جائیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ کریم بارش روک دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ کریم نے بارش کو، اور بلکہ ایسی آنن فانن رکی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی کو ایسے یوں کر کے گھماتے جاتے تھے، اللہم حوالینا ولا علینا، کہتے تھے یا اللہ ہم پر نہ برسا، ارد گرد ہمارے جو ہے وہ برسا. نبی کریم علیہ السلام جیسے جیسے انگلی مبارک کو ہلاتے جاتے تھے ایسے گھماتے جاتے تھے، بادل وہاں سے دور ہوتے جاتے تھے. والا حضرت فرماتے ہیں نا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، فیض یاب بھائی، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. سبحان اللہ. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلے، دلہن بن کے نکلے، دلہن بن کے نکلے، دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خوب. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جیسے عدنان بھائی نے بات کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان کا انداز بھی ایسا ہی تھا، مصیبت ہے، مشکل ہے تو حضور کی بارگاہ میں آ جایا کرتے تھے. تو سجاد بھائی اب آپ کی طرف بڑھتے ہیں کہ صبر کی تو ہم نے بات سن لی ہے کہ صبر مصیبتوں پر کرنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے. تو قرآن کی روشنی میں ان مصیبتوں کا حل کیا ہے؟ اگر آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو قرآن نے ہمیں ان کا کیا حل بیان فرمایا ہے؟ اگر اس حوالے سے آپ کچھ فرمانا چاہیں تو. قرآن پاک میں نا دو چیزیں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا آزمائش، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہارے اوپر خوف مسلط کر کے، بھوک مسلط کر کے، تمہارے مالوں میں کمی کر کے، تمہاری اولادوں میں، تمہارے پھلوں میں کمی، سب چیزوں کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہوگی. اور آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. سبحان اللہ. تو جو صبر کرے گا، آزمائشیں یہ اگر ان کو ہم لے لیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانی جن کو ہم پریشانیوں کا نام دے رہے ہیں، اگر ہم ان کو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے آزمائش ہے، تو اب اس کے اوپر کیا بنتا ہے؟ صبر. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مدد حاصل کرو کس کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. یعنی نماز پڑھ کر کے اور صبر کر کے آپ جو ہے نا آزمائش پر، مصیبت پر، پریشانی پر آپ ان چیزوں سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، قوت حاصل کر سکتے ہیں، تقویت. یہ جو صبر ہے نا، اگر کسی کے پاس آ جاتا ہے آزمائش کے باوجود، اگر صبر مل جاتا ہے نا اور نماز کی عادت مل جاتی ہے تو بندہ پریشان نہیں ہوتا. کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ اس کو بڑی سے بڑی مصیبت بھی ذرا سی لگتی ہے. کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں.
اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں تذکرہ فرمایا، صبر ایوب پوری دنیا میں مشہور ہے، کتنی بڑی آزمائش ان کے اوپر آئی، مال میں، جان میں، اولاد میں، سب چیزوں میں آزمائش آئی، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو الفاظ ہے نا، میں مدنی چینل کے ناظرین آپ غور کریں گے نا، آپ حیران ہوں گے کہ اللہ والوں کا، انبیاء کا، اولیاء کا سلیقہ اور طریقہ پریشانیوں کے اندر ہوتا کیا تھا۔ جملہ سنیے، اللہ رب العالمین نے ان کے جملے کو قرآن کی زینت بنایا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی، مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ مسا کا مطلب ہوتا ہے چھونا، مسا یا مسو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹچ کرنا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے تنگی نے ٹچ کر دیا ہے، مجھے پریشانیوں نے گھیرا نہیں ہے، مجھے پریشانیوں نے مس کیا ہے، ٹچ کیا ہے، مگر تو بڑا ارحم الراحمین ہے، سبحان اللہ۔ تو بڑا غفور ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو ہمیں سب سے پہلے کام کرنا ہے کہ اس کو سب سے پہلے سمجھنے کی بات کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی تمہیں مصیبت، پریشانی، ٹینشن آتی ہے نا، وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور فرمائیں، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے جو بھی تمہیں مصیبت آئی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ، اور بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ ان کی پکڑ ہی نہیں کرتا، ان کا بدلہ تمہیں دیتا ہی نہیں ہے، بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کچھ کا بدلہ تمہیں ملتا ہے جو تمہیں لگ رہا ہے یہ پریشانی، تو مصیبت، تو ٹینشن، تو میرا ہی گھر ملا تھا، تو میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، تو میں ہی بھی، میرے ہی بچے بیمار، یہ ساری چیزیں جو ہمارے ہاں واویلا ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ گویا کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے اعمال کا کردار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے کیے ہوئے، ایک بندہ تھا، اس کا نا بہت اچھا بزنس چل رہا تھا، اور اس نے اس کا ملازم تھا، اس بیچارے سے ایک غلطی ہوئی، وہ پانی پائپ کے ذریعے سے پودوں کو پانی دے رہا تھا، تو یہ جو سیٹھ صاحب تھے وہاں سے گزر رہے تھے، اس کو پتہ نہیں تھا، تو اس نے دوسرے پودے کی طرف پائپ گھمایا تو سیٹھ صاحب کا پورے کپڑے انہوں نے گیلے کر دیے۔ تو اس کی تو خیر نہیں، ابھی سیٹھ صاحب پہ پانی ڈال دیا۔ سیٹھ صاحب نے کیا کیا؟ کھڑے کھڑے فارغ کر دیا کہ جاؤ۔ اب وہ سیٹھ صاحب کر کے چلے گئے، کون سی یاد رکھتا ہے ان چیزوں کو؟ سیٹھ صاحب کر کے چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد ان کا جو ہے نا پورا بزنس ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ سب ختم، یہاں تک کہ اس کے پاس ایک گاڑی رہی، ایک گھر رہا چھوٹا سا، سب ختم ہو گیا۔ اب لوگ ہمارے یہاں جب ایسا ہو رہا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ میرے اوپر کسی نے جادو کروا دیا، کسی نے بندش کروا دی، کسی نے جو ہے نا تعویذ کروا دیے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تو آپ جا کے سب سے کہہ رہے ہو کسی نے میرا جو ہے نا حساب لگائے، کس نے میرے اوپر جادو کیا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، کردار تو دیکھو، پیچھے آپ نے اعمال تو دیکھو، کیا کیا ہے آپ نے۔ آپ کا رب فرما رہا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اگر تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، تھوڑا سا غور تو فرمائیں، آپ لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ رویے کیسے رکھتے ہیں۔ اس بات، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اگلے کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، رسوا کر دیتے ہیں، تو اس کا تو نتیجہ نکلنا ہے نا۔ وہ بھی ایک بابا کے پاس چلا گیا کہ بابا بتائیں ذرا میرے ساتھ ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ تو بابا نے تھوڑی دیر آنکھیں بند کی اور فرمایا کہ آپ نے کسی کو ستایا تو نہیں؟ وہ بول رہے میں آپ سے یہ لینے آیا ہوں کہ میرے اوپر جادو کس نے کیا ہے، میری بندش کس نے کروائی ہے، میرا سارا ڈاؤن ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کسی نے نہیں کی ہے، آپ نے خود کی ہے، یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں کہ آپ نے کسی کو ستایا ہوگا، کافی عرصے میں، لمبی کہانی ہے لیکن میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، کافی دنوں کے غور و خوض کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ ہاں میں نے وہ جو ملازم تھا نا اس کو میں نے ایسا ایسا کہہ دیا تھا، اس کو میں نے بلا وجہ نوکری سے نکال دیا تھا۔ تو وہ بابا کے پاس گیا، بولے بابا مجھے یاد آ گیا میں نے ایک بندے کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ تو بابا نے کہا کہ بیٹا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کی روزی رزق پر بندش لگاتے ہیں نا تو پھر ہمارا پالنہار ہماری روزی پر بندش لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم کسی کا رزق بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو ہمارا بھی ایک رازق ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اس کی شان یہ ہے جس کے لیے چاہتا ہے کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے بند کر دیتا ہے۔ چلے ماشاءاللہ سجاد بھائی نے بڑی اچھی
اس طرح ہماری توجہ دلائی ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ دیں، کہ دوسروں کو آپ تکلیف دیں گے، آزمائش میں مبتلا دوسروں کو کریں گے تو آپ پر بھی مصیبتیں آ سکتی ہیں، آپ پر بھی آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ اور دوران گفتگو ایک جملہ انہوں نے بولا کہ میرا ہی گھر ملا تھا، میری ساری آزمائشیں آنی تھی، مصیبتیں آنی تھی۔ تو دنان بھائی کیا فرمائیں گے ایسے لوگوں کو جو مطلب ہر وقت، تبھی تو معاذ اللہ بعض اوقات تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ جو ہے وہ شکوہ شکایات ایسی کرتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا جملے بول دیتے ہیں کہ میں ہی تھا، میرا ہی تھا سب کچھ، وہ بھی تو تھا، یہ تھا۔ کیا فرمائیں گے ایسے لوگوں کے حوالے سے؟ ایسی باتیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کیا جا رہا ہو، یا جو شکوے والے الفاظ ہیں، جیسے ہمارے سجاد بھائی نے ترجمانی کی ایسے لوگوں کی، جب کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو عام طور پر وہ اس طرح کے کلمات بولتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ جو اس طرح کے کلمات ہیں نا، یہ بعض اوقات بندے کو کے ایمان پر بہت بری ضرب لگاتے ہیں، ایسی کہ بندہ دائرہ اسلام سے باہر جا پڑتا ہے۔ تو ہمیں دیکھیں، مسلمان ہونے کے ناطے جب مصیبت پریشانی آ گئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آئی کیوں ہے، اس کے اسباب پر بھی غور کیا جائے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ اور بھی مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اور اس کو مصیبت پریشانی میں مبتلا کر کے پھر ساتھ میں اسے صبر کی توفیق بھی دیتا ہے، سبحان وہ معاملہ جدا ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں وہی سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مصیبت پریشانی پر واویلا کرنے کے بجائے اپنے رب کو یاد کریں جو اس مصیبت پریشانی سے آپ کو نکالنے والا ہے، اور جس نے نکالنا ہے اگر اسی سے شکوے شروع کر دیے ہیں تو پھر دور کس نے کرنی ہے؟ پھر تو آپ کو اسی مصیبت اور پریشانی کے سپرد کر دیا جائے گا کہ لے پھر رولا مچاتا رہے، پھر کرتا رہے۔ وہ ایک پنجابی شعر بھی ہے، چپ رہسیں تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ چپ رسی تے موتی ملسن، صبر کرے تا ہیرے، صبر کرے تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاویں، پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ اللہ نبی دا نام لیں، اللہ نبی دا۔ اللہ نبی کا نام لیتے رہیں گے تو ہاں جی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آزمائشیں، مصیبتیں۔ میں عاطف بھائی اس پر مزید کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، تو پھر جس بندے پر مصائب و آلام آتے ہیں اس کا انداز جدا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا نیک متقی پرہیزگار آدمی، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے جنگل کے اندر، اور کیفیت یہ تھی کہ کہیں سے اس کو درندوں نے کھایا ہوا ہے، کہیں سے پرندے اس کا گوشت نوچ رہے ہیں، اور بڑی قسم پرسی کا عالم، جیسے کوئی آدمی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ بندہ تو بڑا نیک تھا، اس کے ساتھ یہ معاملہ، یعنی بے گور و کفن اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی نے مجھ سے ایک ایسے مقام اور مرتبے کا سوال کیا تھا، یہ ساری زندگی عبادت کرتا رہتا وہ مقام و مرتبہ نہ پا سکتا، میں نے اسے اس آزمائش میں مبتلا کر کے صبر کی توفیق دے دی ہے اور اسے اس مقام اور مرتبے پر پہنچا دیا۔ تو جن لوگوں، یہ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے کا عبادت گزار ہو، حضرت ابو قلابہ ہوں، دیگر، اور یہ اسلام کی تاریخ ایسے لوگوں کے واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ جن پر مصائب و آلام ایسے کہ بندہ ان کو دیکھ کر حیران ہو جائے، لیکن زبان پر ان کے اللہ کا ذکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ بس کس بات پر شکر ادا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا مجھے تباہ و برباد کر دیتا، پتھر برسا کے مجھے ہلاک کر دیتا، مجھے بہت سو سے اچھا رکھا ہوا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایمان کی دولت مجھے نصیب ہے، میں اس خالق و مالک کو ماننے والا ہوں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بندے کو صبر دلانے کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے جب کبھی آزمائش مصیبت آئے تو بندہ ایسے لوگوں کے حالات کو بھی پڑھے اور اپنے آپ کو دیکھ کے مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ تو تھوڑا جو ہے وہ بچہ بیمار ہو جائے، وہ جی میرا بچہ بڑا ہی بیمار ہے، اچھا پھر ہم لوگ بات کا بتنگڑ اور تنکے کا شیطیر بنانے میں ماہر ہوتے ہیں۔ تو مطلب ایک رات، ساری رات چین نہیں آیا، حالانکہ آپ مزے سے سو رہے تھے، اس کی ماں اس کو ڈیل کر رہی تھی، لیکن پھر بھی، اور پھر وہ جو بات ہے اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے
کہ بعض لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں سارے زمانے کی مصیبتیں اسی پر ٹوٹ پڑی ہیں، اور اس کے بعد جب آپ تھوڑی بات چیت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار نارملی مسئلہ تھا، اتنی کوئی بات نہیں۔ بعض لوگ یوں بھی مشہور ہوتے ہیں کہ بھئی یہ پر کا پرندہ بنا دیتے ہیں اور جو ہے نا وہ تنکے کا شیطیر بنانے ماہر ہوتے ہیں ایسے افراد۔ تو جب بندہ کسی سے کوئی بات بیان کر رہا تو اس کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھے کہ بھی بخار ہوا ہے تو بخار ہی بتائیں، بہت تیز بخار تھا، یہ بہت تیز تھا بھی یا نہیں تھا، 102 کو بہت تیز تھا یا 104-5 پہ پہنچ گیا تھا، اس پر بھی جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چلے جی، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے اور تمام مسلمانوں کی آزمائشوں کو اللہ اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ احمدی چینل کے ناظرین، گفتگو کافی ہو گئی ہے، آپ کی کچھ کالز بھی ہوں گی تو ضرور انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ کال دیجیے جی۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا پریشانی اور آزمائش مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ جی شاہد بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، ہمارا سلسلہ، ہماری گفتگو اسی کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے کہ جو بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر اس کو خوشی حاصل ہے پھر بھی اللہ کی طرف سے ہے، اگر آزمائش ہے، تکلیف ہے یا پریشانی ہے، یقیناً وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بس بندے کو اپنے رب کے سامنے جھک کر ان مسائل اور تکالیف کو، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا کرتا رہے، انشاءاللہ وہ مسائل بھی دور ہو جائیں گے۔ عاطف بھائی، اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ یہ آزمائش ہے یا یہ میرے کرتوتوں کی سزا مل رہی ہے مجھے، اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات جو ہے نا وہ اپنے خود کردارہ علاج نیست کہا ہی جاتا ہے کہ جو بندے نے خود سے جو کام کیا ہے اس کا یہ علاج پتہ کیسے چلے گا بھائی میرے اعمال کا نتیجہ ہے؟ اس بارے میں تو کچھ فرمائیں نا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس بات کو اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا۔ دیکھیں، جب آزمائش، پریشانی ٹھیک ٹھاک اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے مطابق بندہ زندگی گزار رہا ہے اور اب آزمائشیں آ رہی ہیں، کسی کے ساتھ برا بھی نہیں کیا آپ نے، کوئی اس طرح کا معاملہ بھی نہیں کیا، اور پھر اس آزمائش کے ساتھ ساتھ قدرتی طور پر صبر بھی ہے۔ کوئی بندہ پوچھ رہا ہے تو آدمی بس لگتے دوسرے کو بتانا بھی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ نہیں میں جی بڑا، آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں، آپ اس سے پوچھیں کیا حال ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ ایک یہ ہے، ایک یہ انداز، جس بندے کا یہ انداز ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے بندے پر جو آنے والی مصیبت، پریشانی جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہے، یا تو گناہوں کے کفارے کے لیے ہے یا بلندی درجات کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی جس کا جو ہے وہ ظاہر سب کے سامنے ہے، نہ اس نے اطاعت و فرمانبرداری والے کام کرنے ہیں، فساق فجار والا طرز زندگی ہے، اور اب کوئی مصیبت پریشانی آ رہی ہے تو اب ظاہر سی بات ہے وہ بعض اوقات اس کے اپنے کردار کا نتیجہ ہوتا ہے، اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ دکھانا، ستانا، لوگوں کو تکلیف دینا، یہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اگر کسی آدمی نے کسی جانور پر بھی ظلم زیادتی کیا ہوتا تو اس کی سزا بھی اسے مل کر رہتی ہے۔ اچھا، یہ جو معاملہ ہے نا، ویسے اگر اللہ والوں کو دیکھا جائے تو ان کا انداز ہی جدا ہوتا ہے۔ بھائی مصیبت پریشانی آ گئی ہے تو بعض اوقات وہ ان کے اس طرح کے اقوال ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان پریشانیوں سے، مصائب و آلام سے ہم ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے تم لوگ خوشیوں سے خوش ہوتے ہو، سبحان اللہ۔ کسی کو کچھ مل جائے تو ہر بندہ جو ہے نا، ویسے جس بندے پر آزمائش ہوتی ہے اور جس کو اپنے کیے کی سزا مل رہی ہوتی ہے نا، اس کو پتہ چل جاتا ہے عاطف بھائی کہ یہ میں نے جو لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا ہوا نا، لوگوں کا مال جو دبایا ہوا ہے، یہ وہی میرے سامنے آ رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کا انجام آپ دنیا میں دیکھیں گے۔ جب اولاد آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے تو آپ غور کریں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، یا ابھی آپ کیسا کر رہے ہیں۔ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جن کی سزا ہاتھوں ہاتھ دنیا میں دی جاتی ہے، انہی میں سے ایک والدین کی نافرمانی کرنا بھی ہے، دکھانا ستانا بھی ہے۔ تو یوں یہ ایک مطلب وسیع ٹاپک ہے، یہ اس کی بھی معلومات ہونا ضروری ہے کہ یہ مجھ پر آزمائش ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، یا میرے گناہوں کی سزا مجھے دی جا رہی ہے۔ چلے جی، ایک حدیث پاک یاد آ گئی آپ کی گفتگو سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اور اس کے ہر کام میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، جبکہ ایسا مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اگر اسے آسودہ حالی ملتی ہے اور اس پر وہ شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا اس کے لیے باعث خیر ہوتا ہے، اور اگر کوئی اسے تنگی لاحق ہوتی ہے تو وہ بھی اس پر صبر کرتا ہے، اور صبر کرنا پھر اس کے لیے باعث خیر ہوتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہی کرتا ہے بندہ، تو یہ مومن کا حال ہے، مصیبت ملے تو بھی صبر۔ عاطف بھائی اس میں نا اللہ والے جو تھے نا ان کا سلیقہ ہی کچھ اور ہوا کرتا تھا۔ وہ جب کیفیات سے محسوس کر لیتے تھے کہ آج میرا بیٹا جو ہے یہ باادب لہجے میں مجھ سے بات نہیں کر رہا تو کہیں کوئی خطا ہوئی ہے۔ اللہ، یعنی اگر میرے یہاں تک کہ ایک بزرگ تھے وہ کہتے ہیں میرا اگر گھوڑا بھی گھوڑے پر میں بیٹھنے لگتا ہوں اس گھوڑے کا رویہ میرے ساتھ جو ہوتا ہے وہ مجھے بتا دیتا ہے کہیں مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر کسی کی اولاد نافرمان ہے، مدنی چینل کے ناظرین کسی کے گھر کے اندر سکون نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا غور تو فرمائیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا چل رہا ہے۔ صحیح، چلے جی اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے۔ اب مزید کال دیجیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ کون سی دعا جو ہے وہ پریشانی دور کرنے کے لیے بہتر ہے؟ کیا فرمائیں گے سجاد بھائی؟ بہت زبردست انہوں نے سوال کیا ہے کہ پریشانی دور کرنے کی۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا قبول فرماؤں گا۔ جو جب مانگے گا جہاں مانگے گا اللہ پاک دینے والا ہے۔ لیکن یہ ایک ڈیپ کی بات ہم سمجھتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام جن کو ذنون قرآن میں کہا گیا ہے، مچھلی والے، حضرت یونس علیہ السلام، آپ کی کیفیت یہ تھی کہ جو ہے نا 3 طرح کے اندھیروں میں آپ تھے، 3 طرح کے ظلمات کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، پھر پانی کے اندر کی گہرائی کے اندھیرے میں، اور پھر اوپر سے رات کا اندھیرا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ رب العالمین نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اور کیفیت کو جو ہے نا اللہ رب العالمین نے جس انداز میں بیان کیا، میں چاہوں گا کہ ہم سب اس پر غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اللہ نے فرمایا اگر میرا یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ، سوچیں آپ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تسبیح و تحلیل تکبیر کی طرف آ جائے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ جائے، کتنی بڑی مصیبت ہو، تو جہاں میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے یونس کو نجات دی، وہاں میرے رب نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایسے ہی ایمان والوں کو نجات دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو بھی اس طریقے کو اختیار کرے گا، آپ کے پاس جو مصیبت ہے، جو ٹینشن ہے، جو پریشانی ہے، آپ پڑھنا شروع کر دیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کا رب آپ کو نجات عطا۔ سبحان اللہ۔ چلے جی بہترین وظیفہ مل گیا، اور اسے دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے، تو یہ کیجیے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور مصیبتیں دور ہوں گی۔ مزید کالز ہیں تو وہ بھی دیجیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ پریشانی میں سب سے پہلے چیز کیا کرنی چاہیے؟ چلے جی امید ہے اس پر تو ہم نے کافی گفتگو کر لی ہے کہ جب مصیبت آئے تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس پر صبر کریں اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں۔ نیکسٹ دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر پریشانی میں نماز میں دل نہ لگے تو کیا کریں؟ چلے جی اس پر عدنان بھائی کچھ فرمائیں گے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ مصیبت ہے، آزمائش ہے، نماز پڑھنے دل نہیں لگ رہا مصیبت کی وجہ سے۔ دل نہ لگے پھر بھی پڑھیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ اگر بندہ جو ہے وہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی ان کے حوالے سے ہے، تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے جو ہے وہ نماز میں دل نہیں لگتا تو کیا کروں میں؟ انہوں نے فرمایا یہ سمجھانے کے لیے تھا ان کا، ہر ایک کا جو ہے نا وہ ایک ہی جواب ہر شخص کے لیے ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات بندے کی کیفیت کے مطابق جو ہے نا وہ جواب دیا جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بلکہ اس نے کہا کہ مجھے سرور اور لطف نہیں آتا نماز میں، تو پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا نماز پڑھو، تو اور پھر فرمایا کہ جسے لطف آ رہا ہے وہ تو لطف کے لیے پڑھ رہا ہے نا نماز، تم اللہ کے لیے پڑھو، تو انشاءاللہ وہ جو لطف اور کیف والی جو صورت ہے نا، جب اللہ کے لیے پڑھو گے، مطلب نیت یہ ہونی چاہیے لطف کے لیے پڑھ رہا ہوں، سرور کے لیے پڑھ رہا ہوں، تکلیف دور ہو جائے گی اس لیے پڑھ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی ہیں۔ خالصتاً جو بندگی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے لیے پڑھے، اللہ کے لیے کام کرے، تو بقیہ ضمنی چیزیں مسائب و آلام کا دور ہو جانا یہ بھی ہو جاتا ہے، فضل و کرم بھی ہو جاتا ہے، ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، کبھی نیت یہ بھی ہو کہ اس کام سے میرا رب راضی ہو جائے۔ چلے جی فیضیاب بھائی کوئی ایسا شعر ہو جس میں ایمان والوں کا وہ وصف بیان کیا گیا ہو کہ غم اور مصیبت میں وہ گھبراتے نہیں ہیں، حضور کا نام لیتے ہیں،
نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. کوئی طرز میں سنائے نا. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. اللہ ماشاء اللہ. جو حضور کا نام لیوا ہوتا ہے نا، حضور کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، کوئی مصیبت آئے، غم آئے، پریشانی آئے تو وہ ہمیشہ حضور ہی کو یاد کرتا ہے تو مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، آسانیاں آ جاتی ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہم اگر طرز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا حال وہ طرز زندگی ہمارے سامنے ہے کہ کس قدر آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تنگیاں ہیں، لیکن ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور صبر ہے. ایک حدیث پاک یاد آ گئی جسے امام غزالی نے احیاء العلوم میں ذکر کیا ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، جو آدمی تیری رضا کے حصول کے لیے مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اور غم اور پریشانیوں میں صبر کرتا ہے، اس کے لیے تیرے پاس کیا انعام ہے. یعنی مصیبتوں پر غم زدہ ہے، صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ کیا ہے غمگین آدمی کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے ایمان کا لباس پہناؤں گا اور پھر وہ لباس کبھی اتاروں گا نہیں. یہ انعام کتنا بڑا ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرے تو ایمان، جو سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے، ایمان. تو اللہ فرماتا ہے ایمان کا لباس پہناؤں گا اسے اور کبھی اتاروں گا نہیں. تو مصیبتوں پر صبر کرنا یہ واقعتاً بڑے اجر والی بات ہے اور بلندی درجات کا ذریعہ بھی ہے، جیسے عدنان بھائی نے بھی اس پر گفتگو کی ہے. اللہ تعالی ہمیں صبر کی توفیق نصیب فرمائے. مزید کچھ کالز ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں. جی میں خادم حسین چشتی بات کر رہا ہوں لاہور سے. ناشیب سنوا دے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جی اگلی کال دیجیے. مجھے یہ کلام سننا ہے. بولا لو پھر مجھے اے شاہ بہر و بر مدینے میں. چلے جی ماشاءاللہ. ایک اور کال دیجیے. جی میرا نام محمد سلیم ہے. نعت سنا دیں. زمین میلی نہیں ہوتی. چلے جی. بعض اوقات ہمارے کالرز بھی ہوتے ہیں، وہ کئیوں کو شوق ہوتا ہے نعت پڑھنے کا، تو ماشاءاللہ کئیوں کی تو بڑی پیاری آواز ہوتی ہے. ظاہر ہے نعت خوانی کا اور قبولیت کا کوئی آواز سے تعلق تو نہیں ہے، جو دل سے اور محبت سے پڑھتا ہے قبول کرنے والی ذات تو میرے اللہ کی ہے. حضور علیہ السلام کی مدح سرائی ہو تو حضور جسے قبول فرما لیں اپنی بارگاہ میں. مزید دیجیے. نعت خوان اسلامی بھائی سے گزارش کروں گا کہ مجھے پیارا سا کلام سنا دیں. آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا. چلے جی ماشاءاللہ. ایک اور کال دے دیں. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا چل رہا ہے. نعت خوان بھائی سے گزارش ہے کہ کلام سنا دیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. چلیں جی فیضیاب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جی فیضیاب بھائی. آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا. آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا. سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. دیدار کے قابل تو کہاں چشم تمنا. دیدار کے قابل تو کہاں چشم
خواب میں آئے تو عجب کیا منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہو، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہو، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں گو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے 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 کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے ہاں میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے
تم کو رضا مسلم بول کے سوخ کی شاگی تم کو رضا مسلم گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دو شعر اس کلام کے بھی سنا دیں۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا۔ سبحان اللہ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی یاد کریں اور بالکل قیامت میں ایسا ہی ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری ضرور فریاد رسی کریں گے۔ دنیا کی آزمائشیں، مصیبتیں، مشکلات تو حل ہو جائیں گی، اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے، مگر جو آخرت کی مشکلات ہیں ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے اور ان کی تیاری کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اور ان کا حل کیا ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ شاہد بھائی کیا فرمائیں گے؟ دنیا کی مشکلیں تو ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن آخرت کی جو مشکلات ہیں ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کے حل کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، دنیاوی مشکلات ہوں یا اخروی مشکلات ہوں، ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر امتحان کی صورت بنتی ہے تو دنیا کے اندر آنے والی مشاکل، پریشانیاں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات جب انسان اس کی دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے، جیسا کہ ہمارے مبلغ اسلامی بھائی نے بھی اس کو بھی بیان کیا تھا، تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخروی پریشانیوں کے لیے بھی انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے، اس کے لیے نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے، کہ ظاہر ہے قیامت کا دن ایسا وحشت والا دن ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا وہاں معاون اور مددگار نہیں ہوگا، بس اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو اعزاز عطا فرمائے گا تو وہ آپ لوگوں کے حامی، ہم سب کے حامی و ناصر ہوں گے، اور اس طریقے سے ان کی معاونت اور مدد حاصل کرنے کے لیے انسان کے پاس دنیا کے اندر اعمال کرنے کا بھی موقع میسر ہوتا ہے۔ جیسے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا، یہ اخروی پریشانیوں کا بھی سد باب بنتا ہے، کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ اجر ملتا ہے۔ بعض اوقات جیسے روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک شخص کو جہنم کے کنارے تک کھڑا کر دیا جائے گا، پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اعمال کے اندر وہ ایک پرچی رکھیں گے، اور جب پتہ چلے گا کہ وہ جو پرچی ہے، وہ جو رکا ہے، وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑھا ہوا درود پاک ہے، جس کی برکت سے اس کے نامہ اعمال کو بھاری کر دیا جائے گا اور اس کی برکت سے اسے جہنم سے نجات دلا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو بھی اخروی پریشانیاں ہیں اس کی اسباب ہم اس دنیا میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ بعض اوقات ہم جن مقاصد کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ان مقاصد میں وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن وہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کے لیے آخرت میں ذخیرہ فرماتا ہے۔ جب آخرت میں اپنے نیک اعمال کے اندر کچھ اضافہ دیکھے گا تو بندہ سوال کرے گا، یہ میری نیکیاں تو تھی نہیں، یہ میرے نامہ اعمال کے اندر کیسے پہنچی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کا صلہ اس کو عطا فرماتا ہے جو اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کی برکت سے اسے داخل جنت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یقیناً بڑی اچھی بات کی ہے۔ دعا یہ بھی آزمائشوں کا حل ہے، مصیبتوں کا حل ہے، لیکن اگر دعا قبول نہ ہو تو پریشان نہ ہو، یہ آخرت کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک انہوں نے بیان کی ہے، اس میں مزید کچھ ایسا مضمون بھی ہے کہ جب بندہ دیکھے گا جس کی دعا جو ہے وہ دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، اور آخرت میں جب وہ دعا نہ قبول ہونے پر ملنے والا اجر دیکھے گا تو وہ یہ تمنا کرے گا کاش میری دعا کوئی قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، اور یہ سارا اجر میرا قیامت کے دن کے لیے جمع ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے دعا کرنے والا بھی بنائے، یہ بھی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے کا ایک علاج اور ذریعہ ہے۔ عدنان بھائی، ہمیں یہ بتائیں کہ بعض اوقات آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں،
تو کوئی جو ہے وہ مصیبتوں کو دیکھ کر بالکل کتنا سمجھ نہیں آتی کرنا کیا ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے وہ ان کی جتنی ان پر آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ان کی اسٹینس مضبوط ہو جاتی ہے، وہ پہلے سے مضبوط ہو کر سامنے آتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ آتی بھائی اس کے اندر ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بندے کی گیدرنگ ہے نا، اٹھنا بیٹھنا، اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. مصائب و آلام کے آنے پر خود جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا کرنا ہے. کوئی مسئلہ نہیں، بعض اوقات ہر بات کی ہر انسان کو سمجھ آ جائے یہ ضروری نہیں ہوتا. اگر آپ کے دوست احباب، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو آپ کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، خود سمجھ نہیں آ رہی تو کسی سے سمجھ لیجئے، کسی سے پوچھ لیجئے. اور یہ ظاہر سی بات ہے آدمی اسی انسان سے، اسی بندے سے سوال کرے گا، مشورہ کرے گا، اس سے پوچھے گا جو آپ کو اس مصیبت پریشانی سے نکال سکتا ہے، یا جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا مشورہ دے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی کا کاروبار ڈوب گیا ہے، اس کو مشورہ کرنا ہے کہ میں دوبارہ سے جو ہے یہی کاروبار کروں اور کہاں کس طرح کروں اور دوبارہ سے میں اپنے کاروبار کو کیسے آگے لے کر جا سکتا ہوں. یہ مشورہ کرنے پہنچا ہے ایسے آدمی کے ساتھ جو 3 مرتبہ پہلے خود اپنا کاروبار جو ہے وہ ٹھپ کر چکا ہے. تو یہ بندہ آپ کو کیا مشورہ دے گا جو خود سے جو ہے بیچارہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے یوں بیٹھا ہوا ہے. تو اپنی پریشانیوں کا آپ گھر میرا اچھا بسے ایسے آدمی سے پوچھنے جا رہے ہیں جو خود جو ہے 3 بار گھر اجاڑ کے بیٹھا ہوا ہے. تو ایسا بندہ، ہاں اس سے یہ تو پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے گھر کو آگ کیسے لگائی، گھر کو تباہ و برباد کیسے کیا تاکہ آپ ان اسباب سے اپنے آپ کو بچا لیں. لیکن ایک آدمی یہ کہ میرا گھر اچھا کیسا بسے گا یہ آپ مجھے بتائیے، وہ تو پہلے 3 دفعہ اجاڑ کے بیٹھا بیچارہ، آپ کو کیا بتائے گا؟ اس کو تو خود کسی دوسرے بندے سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی مجھے بتائے جو میں اچھے انداز میں زندگی گزار سکوں. تو جو خود بے نمازی ہے اس کے پاس بندہ جا رہا ہے میں نمازی کیسے بنوں گا یہ بتاؤ جی مجھے. اس کو تو خود ایک ایسے بندے کی حاجت ہے جو اس کو نمازی بنائے. تو یہاں یہ بات بھی سوچنے کی ہے، غور کرنے کی ہے کہ مشورہ کس سے لینا ہے. مصائب و آلام آ گئے ہیں، سنی عالم دین کے پاس جائیں، کسی جو ہے اور ایسے مبلغ دین کے پاس جائیں، کسی دعوت اسلامی والے کے پاس جائیں جو آپ کو کسی اچھے اس کا مشورہ دے گا. آپ جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں سوال کر سکتے ہیں امیر سے. انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، یعنی جو ایک یوں کہہ لیں جو آپ کا انداز زندگی ہے ابتدا سے لے کر اب تک، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اس کے اندر عروج ہی عروج ہے، ترقی ہی ترقی ہے. تو ایسے کسی اللہ والے سے پوچھیں کہ جی میرے مصائب و آلام کا کیا حل ہے، میرا دماغ کام نہیں کر رہا، مجھے جو ہے وہ کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو آپ مجھے دکھا دیں. اگر مثال کے طور پر ایک آدمی اسے نظر نہیں آ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے نہیں دیکھ پا رہے تو روڈ پر جا کے جو ہے وہ آپ چلنا شروع کر دیں. کسی آنکھ والے کا ہاتھ پکڑ لیں، دامن پکڑ لیں، وہ آپ کو روڈ بھی پار کرا دے گا، آپ کی منزل مقصود تک بھی پہنچا دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی خوب بات کی ہے. مدنی مذاکرہ بھی یقیناً ایک بہترین ذریعہ ہے اس کا. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے. یعنی ایسے یوں سمجھیے کہ چند لفظوں میں چند جملوں کے اندر دل کی پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، ذہنی سکون بھی اللہ کی رحمت سے نصیب ہو جاتا ہے. تو اللہ والوں کے ساتھ رہیں، یہ آپ کو مضبوط بھی کریں گی، اللہ والوں کی صحبت اور نیکیاں کرنے پر ابھارے گی بھی. تو اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. تو جو اللہ کے ذکر کا جو لطف ہے نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی چاشنی جسے لگ جاتی ہے، جب وہ اس میں مگن ہوتا ہے نا تو پھر اسے درد محسوس نہیں ہوتا، تکلیف محسوس نہیں ہوتی. اب تھوڑا غور کر لیں کہ ہم جب تھوڑی دیر کھڑا ہوتے ہیں، 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ کھڑے ہو جائیں تو بعض اوقات کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے، تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اور یہی اگر ہم جب صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرتے ہیں تو وہ والی کیفیت درد کی نہیں ہوتی جو نارملی بغیر نماز کے کھڑے ہوئے ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح بزرگان دین کے جب ہم عبادات کے واقعات پڑھتے ہیں، ساری رات قیام کرنا اور اس طرح کھڑے رہنا کہ لوگ سمجھیں کہ یہ کوئی ستون ہے، پلر ہے، اور ہلنا جلنا بھی نہیں. تو وہ جو سیدھا کھڑا ہونا اور اتنی دیر کھڑے رہنا، تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد کی چاشنی اور جو لطف اور لذت ہے نا، یہ مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے، تکلیفوں کو دور کر دیتی ہے، آزمائشوں کو دور کر دیتی ہے. تو اللہ کا ذکر، اس کی تسبیح، اس کی تحلیل اپنا ورد بنائیے، وظیفہ بنائیے. پھر دیکھیے یہ مصیبتیں کچھ بھی نظر نہیں آئیں گی، یہ تنگیاں سب دور ہو جائیں گی. کہ جو سجاد بھائی نے بھی بات کی نا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو تنگی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ صبر کرتا ہے تو پھر اسے آسانی بھی عطا فرماتا ہے. تو ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اللہ نے چاہا تو
یہ ضرور اس کا فائدہ ہوگا کہ ہم ان مصیبتوں پر وویلا کرنے کی بجائے صبر کرنے والے بن جائیں گے، اور صبر کریں گے تو مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ آئیے ناظرین، آپ کو ایک ریکارڈڈ کلام سناتے ہیں مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب کی آواز میں، آئیے سنتے ہیں۔ بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم، بعد صبا تیرا گزر ہو جائے جب سوئے حرم، بعد صبا سوئے حرم، میرا سلام کہنا انہیں، میرا سلام کہنا انہیں، جو ہے نبی محترم۔ ان التیا ریح الصبا یوما الى أرض الحرم، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم، من وجهه شمس الضحى، من خده بدر الدجى، من وجهه شمس الضحى، من خده بدر الدجى، من ذاته نور الهدى، من كفه بحر الهمم، من ذاته نور الهدى، من كفه بحر الہمم، جن کا ہے رخ مہر مبین، رخسار ہے ماہ تمام، جن کا ہے رخ مہر مبین، رخسار ہے ماہ تمام، جن کی ہے ذات نور ہدا، دست عطا بحر کرم، جن کی ہے ذات نور ہدا، دست عطا بحر کرم، ان التیا ریح الصبا یوما الى أرض الحرم، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم، يا رحمة للعالمين، أنت شفيع المذنبين، يا رحمة أنت شفيع المذنبين، أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجودا والكرم، أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجودا والكرم، اے رحمت کل عالمی، تم ہو شفیع مذنبین، اے رحمت کل عالمی، تم ہو شفیع مذنبین، محشر کے دن
سایہ فگن ہم پر بھی ہو ابر کرم محشر کے دن سایہ فگن ہم پر بھی ہو ابر کرم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم یا رحمة للعالمين ادرک لی زین العابدین یا رحمة للعالمین ادرک لی زین العابدین محبوسی اید الظالمین فی الموکب والمزدحم محبوسی اید الظالمین فی الموکب والمزدحم مظلوم زین العابدین کو اب سنبھالے یا نبی مظلوم زین العابدین کو اب سنبھالے یا نبی وہ ظالموں کی بھیڑ میں ہے مبتلا قید و غم وہ ظالموں کی بھیڑ میں ہے مبتلا قید و غم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم. شاہد بھائی کوئی ہمیں ایسا روحانی علاج بھی بتا دیں نا، کوئی وظیفہ بتا دیں. کوئی ہوتا ہے بعض اوقات وظائف کا بڑا شوق ہوتا ہے آج کل، آپ کو کوئی بھی آئیں گے حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں، مصیبت آ گئی ہے، کوئی تنگی آ گئی ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیں، تو اگر کچھ آپ ارشاد فرمانا چاہیں اس حوالے سے. جی بالکل، جیسے گفتگو فرمائی نا کہ آپ نے بزرگان دین عبادت کی چاشنی جب ان کو ملتی تھی تو ساری رات کا قیام بھی ان کو متاثر نہیں کرتا تھا، تھکاوٹ، وہ تکلیف، وہ پریشانی نہیں ہوتی تھی. حدیث مبارکہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کارساز بن جاتا ہے. سبحان اللہ. تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لو میں لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کے معاملات ویسے ہی آسان فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. میں انشاءاللہ ایک ورد بھی پیش کرتا ہوں جس کے اندر 2 اوراد ہیں، ان کو اگر ہم اپنے معمول کے اندر شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 اسماء ہیں، الفتاح اور العلیم. ان کے خواص بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں الفتاح اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے اس کی برکت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. جو بندہ الفتاح کا ورد کرتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مشاکل کو دور فرماتا ہے، اس کی پریشانیاں دور فرما کر اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے اور کامیابی کے اسباب حاصل ہو جاتے ہیں. جس نے نماز فجر کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر 71 مرتبہ اس اسم کو پڑھا تو اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا، سبحان اللہ، اور اس کا کام آسان ہو جائے گا اور اس کی برکت سے رزق میں وسعت بھی ہوگی. اور العلیم اس میں مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد کرتے رہنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی علم اور معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے. تو ہمیں ان اوراد کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کے اس حصے کو بھی شامل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم یاد کریں گے تو انشاءاللہ اس کے برکات بھی حاصل ہوں گے اور انشاءاللہ ہماری پریشانیاں اور تکالیف بھی
دور ہو جائیں گی۔ بالکل جی بالکل، ہمیں اراد و وظائف بھی کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ صبر کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وویلا بھی مصیبتوں پر آزمائشوں پر ہمیں نہیں کرنا۔ صبر کا دامن ہاتھ میں رہے گا تو مصیبتیں یہ جو آتی ہیں ان پر وویلا کرنا، شور شرابہ کرنا، ہر ایک کو اپنے دکھڑے سنانا، یہ والی جو عادت ہے صبر کی اگر اللہ نے توفیق دے دی تو یہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر وویلا نہ کرنے کی عادت نہ ہونا تو بندہ پھر لوگوں کی آنکھوں کا تارا بھی بن جاتا ہے، اور لوگ ایسے بندے کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ یار یہ اپنے دکھ کسی کو بتاتا نہیں ہے، اپنی تکلیفیں کسی کو بتاتا نہیں ہے، کسی کے سامنے رونا دھونا نہیں کرتا۔ وہ جو ایسا شخص ہوتا ہے نا، پھر اس کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے اپنی مصیبتوں کو بیان کرتا ہے۔ اب ذرا غور کریں مدی چلیں کے ناظرین، آپ مصیبت بتا رہے ہیں، کسی کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی مشکل کو دور کر دے، آپ کی پریشانی کو دور کر دے، آپ کی آزمائش کو دور کر دے۔ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس مصیبت کو لے کر، آپ کی آزمائش کو لے کر وہ آپ کو بار بار تنگ کرے، آپ کو تانے دے، آپ کی مصیبت آپ کے لیے وبال بن جائے۔ اور مزید اگر یہی مصیبت اگر آپ کسی کو سنا رہے ہیں اس غرض سے کہ یہ میری مصیبت دور کر دے گا، تو وہ ارحم الراحمین رب العالمین اس کی بارگاہ میں مانگ کر تو دیکھیں، اس کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر کے تو دیکھیں، وہ بڑا کریم ہے۔ ادعونی استجب لکم، اسی کا فرمان ہے، اور اسی کا فرمان ہے کہ مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرنے والا ہوں، جو تم فریاد کرتے ہو میں اس کا جواب دیتا ہوں، اسی کا فرمان ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اسی طرح بعض اوقات رزق کی تنگی کا بھی ہم رونا روتے ہیں، تنگی رزق کے بھی اسباب ہم خود اپناتے ہیں کہ رزق کی جو تنگی ہوتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے، اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ اس پر تو جی پورا پروگرام جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رزق کی ناقدری کرنا یہ تنگی رزق کا بہت بڑا سبب ہے، اور ہمارے ہاں معاشرے میں گھر سے لے کر دعوت تک کے جتنے جو ہے وہ اس طرح کی گیدرنگ ہے، اکٹھا ہونا ہے، لوگوں کو بلانا ہے، اس کے اندر آپ دیکھ لیں رزق کی کتنی بے قدری کی جاتی ہے۔ تو یہ رزق کی بے قدری کرنا یہ تنگ دستی کے اسباب میں سے ہے۔ امیر اہل سنت کی بہت پیاری کتاب فیضان سنت کے اندر آپ نے رزق کی تنگی کے 40 اسباب جو ہے وہ آپ نے ذکر فرمائے ہیں، تو ان کو پڑھنا جو ہے وہ بھی بہت مفید ہے۔ اسی طرح مکتبۃ المدینہ کے ایک رسالہ ہے تنگ دستی کے اسباب، وہ بھی پڑھنا بہت جو ہے وہ مفید ہے۔ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن، جو چیزیں نہ کرنے کی ہیں ان سے بچیں گے، اور جن کے کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے ان کو اپنائیں گے، تو انشاءاللہ الرحمن یہ مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں۔ چلیں جی، رزق کی تنگی کی بات آئی ہے تو ایک وظیفہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ رزق کی جو تنگی والا معاملہ ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ اب دنیا نے پیٹھ پھیر لی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ تمہیں تسبیح یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ کی ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، کہ دنیا تیرے پاس آئے گی ذلیل و خوار ہو کر، طلوع فجر کے بعد 100 بار یہ والا ورد پڑھا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اب وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ ورد شروع کیا تو اس کے نتائج بھی ظاہر ہونا شروع ہوئے، تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ 7 دن تک یہ ورد کیا۔ ابھی 7 دن گزرے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اتنی کثرت سے آئی ہے کہ اب میں خود حیران ہوں کہاں سے اٹھاؤں کہاں رکھوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں اتنی برکت ہے۔ اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی فیضیاب بھائی کچھ آپ سنا رہے تھے۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ڈالا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ڈالا کیا، شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ گیا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں،
جب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل نے گل ان کو کہا کمری نے سر میں جا فضا بلبل نے گل ان کو کہا کمری نے سر میں جا فضا حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دل گیا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. اب وظائف کی بات چل رہی ہے تو چلے ہم نے وظیفہ تو بتا دیا, کچھ قرآنی وظائف ہوں تو سجاد بھائی اگر آپ فرمانا چاہیں تو. جی میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا, حضرت نوح علیہ السلام ان کی ایک خوبصورت بات جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا خوبصورت تذکرہ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا سبحان اللہ. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو, استغفار کرو تو وہ اپنی رحمتوں کی برسات تم پر اتار دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں تمہاری مدد فرمائے گا اولاد کے ذریعے سے, مال کے ذریعے سے, جو چاہیے وہ دے گا. کیا ہے استغفار, کثرت سے استغفار کرنے والے بن جائیں. ہمارے ہاں نا غلطیاں, ہم سب کیا ہیں, خطاؤں کے پتلے ہیں نا, مگر ہم خطاؤں خطا کار سمجھیں نا, اپنے آپ کو سمجھیں تو کہ ہمارے ہاں صبح سے لے کر رات سونے تک کتنی خطائیں کر رہے ہوتے ہیں, کتنی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں, مگر اس کے باوجود معافی کا, توبہ کا, استغفار کا کوئی ہم نے اپنایا ہوا نہیں ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین, ہماری یہ عادت ہمیں بنا لینی چاہیے استغفار کرنے کی, توبہ کرنے کی. اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ معاف بھی فرما دے گا, اپنی رحمتوں کی چھما چھم برسات بھی عطا فرما دے گا, اولاد کے ذریعے سے اور مال کے ذریعے سے مدد بھی عطا فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلے جی وقت اختتام کی طرف ہے, آخر میں دو جملے سب سے لے لیتے ہیں. شاہد بھائی کیا فرمائیں گے مصیبتوں پر کیا کرنا چاہیے اور ان کے حل کے لیے کیا کرنا چاہیے, دو جملوں میں اگر فرمانا چاہیں. جی ہم اس سلسلے کا اگر کنکلوژن نکالیں, اس کا خلاصہ اور نتیجہ نکالیں تو جتنی ہم نے گفتگو کی قرآن و حدیث سے روایات اور آیات کریمہ کا ذکر بھی سنا ہم نے, تو ہمیں اس نتیجے تک پہنچنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو اگر ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے. نمبر 2, اس پر واویلا نہیں کرنا چاہیے, دوسروں کے ساتھ اس انداز سے شیئر نہیں کرنی چاہیے, داد رسی نہیں چاہیے. وہاں پر داد رسی چاہیے تو رب کی بارگاہ میں چک جائیں. بعض اوقات جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی پریشانیاں کسی کے ساتھ شیئر کر کے اس کی داد چاہیے ہوتی ہے, اس کی طرف سے حوصلہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دلاسا دے گا, دلاسا چاہیے ہوتا ہے, تو یہ چیزیں چھوڑ دیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ڈائریکٹ رجوع کریں, دعا کریں, استغفار کریں. انشاءاللہ عز و جل یہ 2-3 چیزیں جو بنیادی طور پر ہم اگر اپنے پیش نظر رکھیں گے تو اللہ کریم کے فضل سے ہمیں ان پریشانیوں سے, ان تکالیف سے نجات حاصل ہو جائے گی. جی عدنان بھائی. جن مصائب و آلام کو دور کرنا یا جس کا علاج کرنا آپ کے ذمے ہے, اس کی ذمہ داری اپنی لے لیجئے, اس کو پورا کیجئے. اور پھر اگر کہیں ذکر کرنا ہی ہے کہ نہیں جی صبر نہیں آ رہا, بتانا ہی بتانا ہے, تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا پر عمل کریں, آپ کے انداز پر عمل کریں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنے غم, دکھ, درد, پریشانی کا اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں, انشاءاللہ صبر بھی آ جائے گا, مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. سبحان اللہ. سجاد بھائی. جی عاطف بھائی, گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بیماری مثال کے طور پر آئی ہے تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کس کو کال کر سکتا ہوں, کس سے میں پیسے لے سکتا ہوں یا کس سے ہیلپ لے سکتا ہوں, کون میرے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. ایک شخص تھا, وہ مسجد میں گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا کہ اللہ میرے بھتیجے کو شفا عطا فرما. ایک بندہ سن رہا تھا
وہ تھوڑا امیر آدمی تھا، اس نے کہا یار یہ غریب شاید ہوگا، دعا کر رہا ہے تو میں اس کی مدد کر دوں گا. تو اس کا انتظار کرنے، جب دعا کر کے فارغ ہوا واپس آیا تو اس نے کہا بھائی کیا مصیبت، کیا پریشانی ہے؟ آپ رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے. اس نے کہا میرا بھتیجا بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے، تو اس کے لیے دعا کر رہا تھا. تو اتنے میں بات کرتے کرتے وہ باہر آ گئے. تو اس نے کہا بھائی کوئی پیسوں کی ضرورت ہو تو میں کچھ پیش کروں. اس نے کہا یہ سامنے جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یا جو مارکیٹ نظر آ رہی ہے نا، اس کا مالک میں ہوں. یہ لینڈ کروزر کھڑی ہوئی ہے، اس پہ آیا ہوں میں. اس کا تعلق نہیں ہے، شفا والے سے شفا مانگے نا. اللہ ایسا ہے ہی نہیں ہے، کون ہے کون نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. جب تک آپ کا رب نہیں چاہے گا شفا نہیں ملے گی. آپ کے پاس پوری دنیا کے خزانے ہوں. چلے جی ماشاءاللہ. اللہ پاک سے مانگنے والے بن جائیں، پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے عطا فرمائے. اللہ پاک عافیت فرمائے، خیر فرمائے. اور جب بھی مصیبت آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں دعا ہے کہ حدیث پاک میں عافیت کے لیے دعا کی جائے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. یہ دعا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عافیت اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی عافیت نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنا شکر ادا کرنے والوں بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے. اور مصیبتوں پر اللہ پاک ہمیں آزمائشوں پر صبر کر کے اور اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. صلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود؟ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود؟ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. کھلے